ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالباسط ایف بی ملٹی افیئر ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال جو ہے ایک پیچیدہ سیاسی اور سماجی بحران سے گزر رہی ہے، جس نے نہ صرف ملک کے اندرونی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ پورے جنوبی ایشیا کی سیکیورٹی کے لیے بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو معاشی ترقی کی مثال بن رہا تھا، اچانک شورش کی لپیٹ میں کیسے آ گیا؟ کیا یہ صرف ایک داخلی تبدیلی ہے یا پورے خطے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات جولائی 2024 میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف شروع ہونے والا احتجاج، جو بعد میں ایک بڑی عوامی تحریک میں بدل گیا۔ سابقہ حکومت پر طویل عرصے سے اپوزیشن کو دبانے، انتخابی دھاندلی جو جنوری 2024 کے الیکشن کے بائیکاٹ اور انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات عائد کیے گئے، بڑھتی ہوئی مہنگائی، زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی اور کرپشن جس نے عام آدمی کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا۔ اسی طرح سماجی سکیم، سیکولر اور مذہبی حلقوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج جس نے حالیہ مہینوں میں متشدد رنگ اختیار کر لیا۔ یہ تو اس کے اندرونی وجوہات تھیں، لیکن پاک بھارت بنگلہ دیش تکون شیخ حسینہ کے جانے سے بھارت کا ایک اہم اتحادی ختم ہو گیا، جس سے سرحدوں پر کشیدگی، جیسے حال ہی میں سرحدی باڑ پر تنازع بڑھی ہے۔ انتہا پسندی جو ہے وہ سیاسی خلا کے دوران عسکریت پسند گروپوں کی دوبارہ سرگرمیوں کی وجہ سے بڑھ گئی ہے، جو نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں یعنی 7 سسٹرز کے لیے بھی خطرہ بن گئی ہے، اور روہنگیا کیمپوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی جو انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی تجارت کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بڑی طاقتوں میں کشمکش کا موجب ہو سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کے اسٹریٹجک محل وقوع یعنی بے آف بنگال کی وجہ سے بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس میں مزید پیچیدگی پیدا کر رہا ہے۔ عبوری حکومت کی جو آزمائش اس وقت ہے وہ ڈاکٹر محمد یونس کی حکومت کو 2026 کے مجوزہ انتخاب تک امن و ایمان بحال رکھنے اور معیشت کو سنبھالا دینے کا چیلنج درپیش ہے۔ اسی طرح ہندو برادری اور دیگر اقلیتوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات پر بین الاقوامی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش کا استحکام صرف اس کی اپنی ضرورت نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے امن کی ضمانت ہے۔ کیا نئی قیادت جو ہے وہ جمہوری اصلاحات کر سکے گی؟ آپ کے خیال میں کیا بنگلہ دیش میں ہونے والی یہ تبدیلی خطے میں طاقت کا توازن بدل دے گی؟ ناظرین، بنگلہ دیش میں حالیہ سیاسی تبدیلیوں کے پاک بھارت تعلقات اور خطے کے مجموعی سیکیورٹی پر گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ یہ محض بنگلہ دیش کی داخلی سیاست کا معاملہ نہیں بلکہ جنوبی ایشیا کے طاقت کے توازن اور اسٹریٹجک حرکیات کو بھی متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو بھارت اپنا ایک قابل اعتماد اسٹریٹجک اتحادی سمجھتا تھا۔ حسینہ حکومت نے بھارت کے شمال مشرقی خطے میں عسکریت پسند گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں ایک اہم تعاون فراہم کیا تھا، جس سے بھارت کے داخلی سیکیورٹی خدشات کم ہوئے تھے۔ حسینہ کے جانے سے بھارت کو خدشہ ہے کہ چین بنگلہ دیش میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا سکتا ہے۔ چین بنگلہ دیش میں پہلے ہی بڑے بنیادی ڈھانچوں کی منصوبہ بندی میں سرمایہ کاری کر رہا، جیسے کہ پدما برج، ریل لنک اور کاکس بازار میں سب میرین بیس۔ اگر چین اسٹریٹجک لحاظ سے اہم خلیج بنگال میں اپنی موجودگی مستحکم کرتا ہے تو یہ بھارت کے لیے تشویش کا باعث ہوتی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان 4096 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ سینا کے دور میں سرحدی انتظام بہتر تھا، لیکن اب ایک کمزور اور غیر مستحکم حکومت کے ساتھ اسمگلنگ، غیر قانونی تجارت اور عسکریت پسندی کی سرگرمیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ حسینہ حکومت نے بھارت کی جانب جھکاؤ رکھا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں سردمیری رہی۔ نئی عبوری حکومت ممکنہ طور پر تمام علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ زیادہ متوازن تعلقات کی خواہاں ہے، جس سے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا موقع مل سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کی سیاست میں مذہبی عناصر کا اثر ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ اگر نئی سیاسی صورتحال میں یہ عناصر مضبوط ہوتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے اہم ہم آہنگی پیدا کرنے کا موقع فراہم کر سکتا ہے، خاص طور پر اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC جیسے پلیٹ فارمز پر ایک بہتر کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی حجم نسبتاً کم ہے۔ بنگلہ دیش میں سیاسی خلا اور عدم استحکام انتہا پسند گروپوں جیسے القاعدہ
یا برصغیر کی AKOIS اور داعش کے مقامی حمایتیوں کو مضبوط ہونے کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ یہ گروہ نہ صرف بنگلہ دیش بلکہ بھارت اور میانمار کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ تقریباً 1.3 ملین روہنگیا مہاجرین بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیش کے داخلی صورتحال روہنگیا کیمپوں میں مزید بدامنی پیدا کر سکتی ہے، جس سے انسانی اسمگلنگ، منشیات کی تجارت اور عسکری بھرتیوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دریائے دستہ کا تنازع طویل عرصے سے حل طلب ہے۔ 2023 میں تقریباً 18 بلین امریکی ڈالر بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت ہوئی، جس کا زیادہ نمایاں حصہ جو ہے بھارت کے حق میں تھا۔ پاکستان کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی 2023 میں تجارت ہوئی، اس کا حجم تھا وہ 800 ملین امریکی ڈالر تھا، جو بھارت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح 2023 تک 20 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ سرمایہ کاری چین اس کے مستقل منصوبوں میں لگا چکا ہے، اور مہاجرین تقریباً 1.3 ملین ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے بنگلہ دیش میں ہونے والی حالیہ تبدیلیاں جنوبی ایشیا کی جغرافیائی سیاست کو نئے سرے سے تشکیل دے سکتی ہیں۔ بھارت کو ایک قابل اعتماد دھاتی کے کھونے کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان کے لیے تعلقات کا دوبارہ ترتیب دینے کا موقع ہے۔ اس سارے منظرنامے میں خطے میں انتہا پسندی اور عدم استحکام کا بڑھتا ہوا خطرہ سب سے بڑی تشویش ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ نئی بنگلہ دیشی قیادت کس طرح ان چیلنجز کا مقابلہ کرے گی اور خطے میں استحکام لانے میں کیا کردار ادا کرے گی۔ ناظرین، یہ آپ بتائیے کہ وہ ملک جو ایشیا کا ابھرتا ہوا معاشی ٹائیگر کہلاتا تھا، آج بارود کے ڈھیر پر کیوں کھڑا ہے؟ شیخ شینا واجد کا 15 سالہ اقتدار محض چند دنوں کے احتجاج میں کیسے بکھر گیا؟ کیا یہ صرف ایک عوامی غصہ تھا یا اس کے پیچھے عالمی طاقتوں کا کوئی بڑا کھیل تھا؟ تو اس بحران کی شروعات اگرچہ کوٹا سسٹم سے ہوئی، لیکن اصل وجوہات برسوں سے دبے غصے میں چھپی تھی۔ انتخابی دھاندلی کے الزامات، اپوزیشن کی آواز کو دبانا اور بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بنگلہ دیش کی معیشت جو کبھی دنیا کے لیے مثال تھی، ڈالرز کی کمی اور کرپشن کی وجہ سے اندرونی طور پر کھوکھلی ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش کا عدم استحکام صرف اس کی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ بھارت کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مشرقی سرحدوں پر بدامنی، جبکہ پاکستان اور چین کے لیے یہاں ایک نیا اسٹریٹجک خلا پیدا ہو رہا ہے۔ خلیج بنگال میں بڑھتی ہوئی عالمی مداخلت نیندیں اڑا دی۔ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت کے سامنے ایک کڑا امتحان کھڑا ہے۔ کیا بنگلہ دیش دوبارہ جمہوریت کی پٹری پر لوٹ پائے گی، یا یہ سیاسی خلا کسی بڑی علاقائی جنگ یا انتشار کا پیش خیمہ ثابت ہوگا؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔